بچوں کی پرورش میں غفلت نہ بڑھتی ہے۔ یہ مسئلہ موجودہ نسل کے ساتھ بڑی شدت سے جڑا ہوا ہے۔ والدین کے پاس اپنے بہانے ہیں جبکہ وہ اولاد کے پاس اپنی مصروفیات ہیں۔ کچھ مصروفیات ایسی ہیں جو جان بوجھ کر ہم نے اپنے اوپر ایسی مسلط کر لی ہیں کہ جیسے ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وقت کٹتا ہے، پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر گھروں میں یہ مسئلہ اس وقت پوری شدت سے موجود ہے۔ والدین بچوں سے دور، اپنے بچے والدین کی الفت سے نابلند ہو کر نقصان دہ چیزوں میں پناہ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ بچوں کی بات نہ ماننے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ والدین انہیں وقت نہیں دیتے۔ اگر کچھ والدین وقت دیتے بھی ہیں تو صرف پڑھائی یا نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بچے وہی کامیاب ہوں گے جو پڑھ لکھ جائیں گے، حالانکہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ پڑھائی سے بھاگے ہوئے افراد نے پرسکون اور اچھی زندگی گزاری ہے۔ ہم تربیت کی طرف توجہ دینے کی بجائے کتابوں کو رٹا لگوانے پر زور دیتے ہیں۔ ہم بچے کو خود پرمیشن سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی جذبات نہیں ہے، بس ایک پروگرام کی طرح بچے کو کمانڈ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ کھانا پینا، جیب خرچ، اسکول کے اخراجات، ہوم ٹیوشن کے لوازمات اور نت نئے کھلونوں سے آراستہ کمرے دے کر احسان جتاتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی بچے ہماری بات نہیں مانتے اور نہ ہی ہمیں فوقیت دیتے ہیں۔ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بچہ کبھی بھی والدین کی طرف سے دیے جانے والی سہولیات کی وجہ سے قریب نہیں ہوتا، یہ صرف ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ بچہ بچپن سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ بچپن میں سیکھنے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ بچے نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جو وہ اپنے سامنے ہوتا دیکھتا ہے۔ بچے کے سامنے ایک دوسرے کو عزت سے پکاریے، زمانے کی رفتار سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کیجیے اور بچے کی تربیت اس نہج پر کیجیے کہ وہ اپنے کام خود کر سکے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسے چھوٹی سی عمر میں ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو دیے جائیں۔ جب اپنے بچے حد سے زیادہ بدتمیز ہو جائیں تو ہم نفسیات ماہرین کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کروانے سے پہلے والدین کو اپنی کاؤنسلنگ لازمی کروانی چاہیے، بلکہ صرف اپنی ہی کاؤنسلنگ کروائیں تو شاید بہتر ہے، کیونکہ بہت سے کم بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماہر نفسیات کے پاس جا کر بھی آپ کا بچہ کیا کرتا ہے کبھی غور کیجیے گا۔ ماہر نفسیات اس بچے کو قابو کرتا ہے جیسے پورا گھر قابو کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وجہ تشدد، پسند نہ آنے والا رویہ اور طنزیہ نظریں ہوتی ہیں جو بچے کو اکساتی ہیں کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کرے۔ ماہر نفسیات بچے کے سامنے ایک خالی سیٹ کی مانند جاتا ہے اور بچے کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا غبار لکیروں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں اور آدھ لکھے حروف کی شکل میں اس پر لکھ دے۔ جب بچے کا غبار، غصہ اور شکایت ختم ہوتی ہے تو ماہر نفسیات آپ کی فراہم کردہ معلومات کو خوبصورتی سے، مٹھاس سے اور شیریں آواز میں اس کے دماغ میں انڈیل کر اسے قائل کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کیا۔ بس انداز بدل گیا اور بچے کو وہی بات اپنے فائدے کی لگی جس کی وجہ سے اس نے جان و دل سے اسے قبول کر لیا۔ یہی وقت اگر آپ اپنے بچوں کو دیں اور وہ آپ کے ساتھ اپنے مسائل بانٹے گا، آپ کو اپنے رویے سے اسے قائل کرنا ہوگا کہ آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بھلا جوتے مارنے سے نہیں ہوتا اور نہ بچے کی عزت نفس کو سرے بازار مجروح کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ دوست کو نصیحت اکیلے میں کرنی چاہیے۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے ایک خول چڑھا لیا ہے اپنے اوپر کہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنا، ان سے ہنسنا نہیں ہے، انہیں اپنے ساتھ باہر نہیں لے کر جانا اور نہ ہی ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا ہے۔ ہمیں رعب و دبدبہ میں رہنا ہے تاکہ وہ سدھر کر اپنی دنیا بنا لے۔ تو جناب، معذرت کے ساتھ آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسے لطف اندوز ہونے دیجیے، اپنے ساتھ کھیلنے دیں اور اسے اپنی عمر کے کام کرنے دیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ تجربات سے کیسے سیکھنا ہے، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے دیں۔ آپ بس نظر رکھیں تاکہ ان میں احساس پیدا ہو۔ خدارا اپنے بچوں کو وقت دیجیے تاکہ وہ آپ کی بات سنیں اور اخلاقی پستیوں میں گرنے سے محفوظ رہ سکیں۔